میرے پیارے پاکستانیوں، یہ میرا پہلا ویڈیو ہے اور یہ ویلاگ میں کر رہا ہوں اپنے فیوریٹ یوٹیوبر کے لیے جس کا نام ہے صدیق جان۔ تو اب تک تو آپ سب جان چکے ہوں گے کہ صدیق جان پر کچھ دن پہلے غالباً 4 جولائی سنڈے کا دن تھا جس دن ان پر حملہ ہوا، اور حملہ کس نے کیا؟ ایک میڈیا کے خود شریف کہلانے والے ارشد شریف نے۔ اور یہ حملہ کہاں ہوا؟ وہ میدان جہاں پہ پاکستان کا مستقبل لانچ ہونے جا رہا تھا، وہاں اس شخص نے حملہ کیا صدیق جان پر۔ وہاں پہ کھانا چل رہا تھا، یہ سب کھانا کھا کے نکلے اور اس وقت اس شخص نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ یا 3 ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹل 4 لوگوں نے حملہ کیا صدیق جان پر۔ اور جب تک کوئی چھڑانے آتا، وہاں پہ سیکیورٹی تو تھی، جب تک کوئی چھڑانے آتا صدیق جان کو کافی چوٹیں لگی تھیں اور ان کا فون بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اس پر کافی یوٹیوبرز نے بات کی اور مجھے سب سے پہلے اس بات کا پتہ ٹویٹر سے اسد اللہ خان کے ٹویٹ سے پتہ چلا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، کیونکہ اس وقت جب ان کا فون ٹوٹ چکا تھا اور اتنا میجر ایونٹ ہونے جا رہا تھا تو اس بات کو پرائمری کوریج نہیں دی گئی۔ اب آتے ہیں کہ یہ حملہ ہوا کیوں؟ یہ حملہ اس لیے ہوا تھا کہ ارشد شریف کے کہنے کے مطابق کہ صدیق جان نے ان کے بارے میں سال بھر پہلے کچھ باتیں کہی تھی۔ اب انہوں نے باتیں کہی تھی اور انہوں نے فزیکلی تشدد کیا۔ اب آپ دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک اور یوٹیوبر بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں جن کا نام عمران خان ہے، جو بھی میرے فیوریٹ ہیں اور ان کو میں بہت غور سے سنتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کیوں نہیں مارا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے زبانی کلامی کی ہے، آپ اگر اس پہ لیگل ایکشن لینا چاہتے ہیں تو لیں، ویسا ری ایکشن دیں۔ فزیکل تشدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اب آتے ہیں کہ اتنے سنگین موضوع پر کسی میڈیا پہ، ایٹ لیسٹ میں نے کسی بڑے میڈیا چینل پہ اس کا ذکر نہیں سنا۔ کیوں؟ یہ سمجھ لیں یہ سب ملے ہوئے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ سارے کھاتے ساتھ ہیں، دھوتے بھی ساتھ ہیں، اور سارے ان کے سکینڈلز بھی ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تبھی دیکھیں گے کبھی یہ ججوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی یہ کسی اور کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر کبھی کسی اور کے ساتھ۔ اب آتے ہیں کہ اس شخص کا کیا کیا جائے۔ یہ حیوان نما شخص ارشد شریف، نام سے شریف اور حرکتوں سے دیکھیں ایک بدماش گلی کا گنڈا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی کہیں بھی اس کا چینل چلے یا اس کا ذکر ہو، بوائیکاٹ کر دیں۔ دیکھیں عوام کی طاقت سے زیادہ بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ ہر ملک کی تقدیر اس کی عوام کی طاقت سے ہی بنتی ہے، اور آپ اور ہم ساتھ میں مل کر یہ جدوجہد جیت سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم سب مل کے ان کا بوائیکاٹ کرتے ہیں، اور ایسے واقعوں کو ہونے سے روکنے کے لیے ایسے واقعوں کا مثال بنانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ کس یوٹیوبر نے سے جس کی ویڈیوز میں نے دیکھی جو میجر سورس آف انفارمیشن تھے۔ ایک تو کچھ دن گزرنے کے بعد سی پیک کے میگا پروجیکٹس کی ڈسکشن سیٹل ہونے کے بعد صدیق جان صاحب نے خود اپنے یوٹیوب چینل پہ اپنے ویلاگ میں اس کی ڈیٹیلز بتائی تھیں۔ ہو سکا تو میں اس کی لنک بھی ڈیٹیل میں اٹیچ کر دوں گا۔ اور پھر اسد اللہ خان صاحب تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس پہ ویلاگ کیا اور یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی۔ اس کے بعد عمران خان ہیں، اور میرے خیال سے عدیل وڑائچ صاحب نے بھی اس پہ ایک ویلاگ کیا تھا۔ میری نظر سے نہیں گزرا اگر عیسیٰ نقوی صاحب نے کیا ہو تو، جبکہ یہ تینوں ایک ساتھ شہر اقتدار نام کا بھی ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، بٹ میرے خیال میں نہیں آیا کہ اگر انہوں نے اس بات پہ ڈسکشن کیا ہے، یا میں بھول رہا ہوں۔ تو بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مین میڈیا کے آؤٹلیٹس ہیں، ایک تو یہ فالس نیوز اور فالس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ایسی حرکتیں چھپا بھی لیتے ہیں۔
آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سوشل میڈیا کا دور نہ ہوتا، یہ یوٹیوب نہ ہوتا، یہ ٹویٹر نہ ہوتا، تو یہ بات تو آنی ہی نہیں تھی باہر، یہ تو آرام سے چھپا لیتے۔ تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ یہ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی ویلیو اب کیا ہے، یہ جھوٹ پھیلانے کی مشینیں بن چکی ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ جیسے انڈیویجول رپورٹرز ہیں جو خود فیلڈز میں جاتے ہیں، جیسے صدیق جان بھی کہتے ہیں کہ فیلڈ میں جانے والے کو پتہ ہوتا ہے، ہینڈز آن انفارمیشن ہوتی ہے، پھر یہ اینکرز تو اس کو مولڈ کرتے ہیں اپنے بینیفٹس کے لیے، پھر اس کو توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں اور پھر پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آتھینٹک ڈائریکٹ را نیوز چاہیے تو بہتر ہے کہ اب آپ یوٹیوب کا سہارا لے کے ان کی ڈائریکٹ ویڈیو سنیں، بجائے کہ ایسے شیطان حیوان نما اینکرز کو جو ہے پروموٹ کرنے کے۔ شکریہ۔ انشاءاللہ یہ میرا پہلا ویلاگ ہے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، تو مہربانی ہوگی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور ایک لائک بھی کر دیں، تو شکریہ۔